کہ ہندوستان پھر اٹیک کرے گا, مودی پھر اٹیک کرے گا. کچھ اسی طرح کی خبریں ہندوستان سے آ رہی ہیں کہ ہندوستان جو ہے باقاعدہ وار فوٹنگ کے اوپر دوبارہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان دوبارہ سے ٹیررسٹ لانچ پیڈز اور ٹریننگ کیمپس ری بلڈ کر رہا ہے, وہ بھی آرمی, ISI اور حکومت کی مکمل کوارڈینیشن کے ساتھ. مودی, ہندوستان کے مودی ہمارا وہ تو عدو مبین ہے, وہ تو ہمیں کبھی چین سے نہیں چھوڑے گا. دو بڑے بڑے لوگ آج تک مودی کا نام نہیں لے سکتے, اتنی ہمت نہیں ہے ان میں. مودی کی نظر اس وقت پاکستان پر ہی ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان غلطی کرے اور اس بار پھر ٹھوکیں گے پہلے سے بھی تگڑا. اسلام کے اندر ایک ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے, ایک ویو پیدا ہونی شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں اب تیاری کرنی ہے, انڈیا نے کچھ کرنا ہی کرنا ہے. ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ اس وقت 82 ارب ڈالر کا ہے, 82 ارب ڈالر. پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 7.7 ارب ڈالر کا ہے. کیونکہ سر یہ جو جنگ اب لڑی جا رہی ہے اس میں اگر ہم نے کامبیٹ کرنا ہے, اور جو سر پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے آج کل دنیا میں مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ اور سر سائبر سیکیورٹی پہ جانا پڑے. ہندوستان ایک دوسرا مشن کرے گا. انڈیا از پریپیئرنگ فار another attack on پاکستان. اب دیکھیں, پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ بھارت نے ریسنٹلی کہا تھا کہ ان کا جو آپریشن سندور ہے وہ جاری ہے. انڈیا پریپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان پر ایک اور حملہ کرنے کے لیے. انڈیا کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں, پیسہ ہے, فوج ہے, آرمی, پولیس, سارا کچھ موجود ہے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. کی بنیاد یہ ہے کہ مودی سرکار کی RSS کی آئیڈیالوجی جو کہ ایک فیشسٹ آئیڈیالوجی ہے, ہٹلر کے نازی آئیڈیالوجی پہ یہ انحصار کرتی ہے, اس کا بنیاد بنی ہے. اس نوجوان کو کتاب دینی چاہیے, ہم اس کو بندوق ہاتھ میں دے رہے ہیں. یہی لوگ یہی کہ ہم سب کی گردنیں کاٹیں گے. ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 10.6 گنا زیادہ, پرسنٹیج میں ہم لوگ دیکھیں تو 1064% زیادہ, اور پھر بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم لوگ بار کہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہوگی, سب کچھ ہوگا. کلگام واقعے کا بہانہ بنا کے رات کے اندھیرے میں بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, جس میں سر ہمارے فوجی بھائی بھی شہید ہوئے ہیں. 10 مئی 2025 کی صبح آپ کے بھلاری ایئر بیس پہ ہندوستان نے اٹیک کیا اور ہمارے ساتھی ایئر فورس کے شہید ہوئے. جب کشمیر کے لیے مجاہد چاہیے ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے میرا قبیلہ نکلتا ہے. پھر ان کسی کو نہیں یاد رہتا کہ 1947 میں جب آپ کی فوج اتنی منظم نہیں تھی جو الحمدللہ آج میرے قبائل جاتے. انڈیا پریپیئر کر رہا ہے اپنے آپ کو اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان پر ایک اور حملہ کرنے کے لیے. اب دیکھیں, جیسا میں نے کہا کہ کچھ پاکستانی میڈیا پر یہ چل رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ انڈین میڈیا پہ بھی چل رہا ہو, میری نظر سے نہ گزرا ہو, گزرے گا تو وہ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے. جیسے کہ حقیقت ٹی وی اور کچھ اور ایسے چینل یہ کہہ رہے ہیں, ابھی کے ابھی خبر یہ آئی ہے کہ انڈیا تیاری میں ہے, بلکہ تیاری ہو چکی ہے, بھارت کی تیاری ہو چکی ہے پاکستان پر ایک اور حملہ کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پر اس بار حملہ انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ مل کر ہوگا, یعنی یہ کہ اسرائیل بھی انڈیا کے ساتھ ہوگا پاکستان پر جو حملہ کیا جائے گا. اور یہ بھی ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان پر اس بار حملہ کیا جائے گا وہ ڈرونز اس کے اندر یوز کیے جائیں گے, اس کے اندر جو سائبر فورس ہے وہ یوز کی جائے گی, اور ڈرونز کے تھرو جو ہے وہ زیادہ اس جنگ کے اندر استعمال ہوگا. یعنی ایک اور نئی جنگ کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں, ویسے تو اس کا کوئی سرا مجھے اس لیے نہیں مل رہا, کوئی سر پیر اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ ابھی تو آپ کو پتا ہے ایک جنگ ختم ہوئی ہے اور اس میں ابھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا ثانیہ کہ دوبارہ سے یہ بات اٹھی ہو کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. کیونکہ دیکھیں, ویسے تو انڈیا نے کہا ہوا ہے کہ نیو از نارمل. ان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی یہ کہا کہ اب کچھ بھی ہوگا تو پاکستان پر جو ہے وہ حملہ ہوگا. اب بات پتہ کیا ہے کہ کچھ بھی ہوگا تو ہوا تو کچھ نہیں وہاں پر,
تو پھر جب کچھ نہیں ہوا تو پھر بھی یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اچھا، اس کے اندر ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ ایک دن پہلے امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو کی کال آئی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کو. اب وہ جو بات کی گئی تو سب کے جو ہیں نظریں پاکستان کی طرف ہو گئیں کہ جی پاکستان کو یہ والی کال کیوں آئی ہے یا شہباز شریف کو یہ والی کال کیوں گئی. تو انڈین چینلز میں دیکھ رہی تھی، ان کی طرف سے ایک یہ بھی اسٹینڈ دیکھنے کو ملا کہ پاکستان کو جو ہے یہ کہا گیا ہے یا یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ایران کا ساتھ نہیں دینا، یا ایران جو ہے وہ کسی بھی قسم کا اگر وہاں پر ایک بار پھر کوئی نیوکلیئر بنانے کی تیاری کی گئی یا نیوکلیئر بنایا گیا تو اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم. اور یہ جو ہے اسی طرح کی کوئی بات پاکستان کے پرائم منسٹر سے بھی کی گئی ہے. اللیجڈلی، رپورٹڈلی جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ کیا بات کی گئی. پاکستان کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ کہا جائے گا کہ جی بڑی اچھی بات ہوئی، مبارکباد دی گئی کہ جی پاکستان نے اتنا اچھا رول پلے کیا ہے اس جنگ میں اور بڑا ساتھ دیا. پتہ نہیں کس کا ساتھ دیا، یہ تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ساتھ دیا، ان کو کہا کہ نامینیٹ کیا جائے نوبل پیس پرائز کے لیے، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں تو ایران کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، ایران کا بھی. تو سمجھ میں نہیں آئی کہ کس کا ساتھ. اور انفراسٹرکچر پہ ہندوستان نے اپنی ڈیفنس سپینڈنگ جو زیادہ کی ہے وہ 27.6% زیادہ کی ہے. آپریٹنگ ایکسپنسز میں، آپ کے گولوں میں، آپ کی گولیوں میں، آپ کے میسائلز میں، جو ان کا S-400 اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز ہیں، باقی سسٹمز، اس پہ انہوں نے 25% انکریز کیا ہے. اس کو جناب چیئرمین ہم نے جو چیز یہاں پہ کرنا ہے، پش کرنا ہے ہمارا، اس کے مقابلے میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان سپر پاور کے کہنے پہ ٹیررسٹ پالتا ہے. بتا دیا کمپیریزن کہ ہندوستان ہمارے ساتھ جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ کر کیا رہے ہیں، اور ہم لوگ نان پروڈکٹیو چیزوں پہ یہ اپنا خرچہ کریں گے. آج کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے دعوے کی جو کہ بھارتی میڈیا کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان دوبارہ سے ٹیررسٹ لانچ پیڈز اور ٹریننگ کیمپس ری بلڈ کر رہا ہے، وہ بھی آرمی، ISI اور حکومت کی مکمل کوآرڈینیشن کے ساتھ. تو اسی سلسلے میں آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے، کیا یہ اصلی سیکیورٹی تھریٹ ہے یا صرف ایک میڈیا نیریٹو؟ جی تھینک یو دعا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ بھارت نے ریسنٹلی کہا تھا کہ ان کا جو آپریشن سندور ہے وہ جاری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا عرصہ پہلے پرائم منسٹر مودی نے جب آپریشن سندور انہوں نے کیا پاکستان کے خلاف اور پاکستان میں کچھ 8-9 شہروں پہ حملے کیے، تو نریندر مودی صاحب نے اس کے بعد کہا جناب کہ یہ آپریشن سندور چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا اور یہ چلتا رہے گا. اس پہ ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ مسلسل اس چیز کو کر رہی ہے، آبزرو کر رہی تھی، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کافی کام بھی کیا ہوا ہے کہ ہمیں کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ پہ ایک چیلنج جو ہے وہ موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو نئی بات شروع کی ہے کہ جناب ہم تو ٹیرر کیمپ بنا رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں انڈیا کے پاس تمام ریسورسز موجود ہیں، پیسہ ہے، فوج ہے، تو یہ چیزیں اس وقت سامنے آئی. اب دوبارہ دیکھیں اس کی سگنیفیکینس ہے، یہ ہے آپریشن سندور چل رہا ہے، ہمیں شاید پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرنا پڑے اور ہم کریں. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC اور زیڈ کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.